ابتدائے کلام ہے اس بابرکت ذات کے نام جو نطق و کلام کا مالک و مختار ہے۔ صد شکر اس پاک پروردگار کا کہ جس نے لفظوں کی حرمت کو سمجھنے کے لیے ذہن، بیان کے لیے زبان عطا کی۔ صد شکر اس مالک کائنات کا کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری آپ کی ہم سب کی جان ہے۔ دوستو یہ کائنات ایک حادثہ نہیں، کیونکہ حادثوں میں اس قدر حسن نہیں ہوتا۔ حسن ترکیب کا نام ہے اور حادثہ کسی ترکیب کے بکھر جانے کا نام۔ زمین و آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے آگے پیچھے آنے جانے میں، جلوہ ہے بس اسی ذات کا جلوہ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ نہ کر تلاش اس کو بتوں میں، وہ تو ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ دوستو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے کی، اور مٹی سے تخلیق کرنے کے بعد اللہ کریم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ کریم نے اس کو نام سکھائے، اسماء سکھائے، اور اسماء سکھانے کے بعد تمام فرشتوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اس آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور آدم کو سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ ابلیس خدا کا بڑا مقرب فرشتہ تھا، لیکن اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ دوستو آج کا ہمارا پروگرام بس ابلیس ہی کے بارے میں ہوگا۔ آج پھر ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں، مس صدف شفیق، کسی تعارف کی محتاج نہیں، ایک کالج میں اردو پڑھاتی ہیں اور ماشاءاللہ خوب پڑھاتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پر 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو چلا کہ آپ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں، اور اس کے علاوہ کینیڈا اور میں بھی اپنی خدمات سر انجام دیتی رہیں، اور بہت ہماری خوش قسمتی کہ آج کل یہ ہماری ایک کال پر ہمارے پروگرام میں شامل ہو جاتی ہیں۔ مس صدف شفیق آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا بڑا احسان، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں اور مزاج شریف کیسے ہیں؟ سر بالکل ٹھیک الحمدللہ، اور آپ کا شکریہ کہ آپ مجھے اقبال پہ کچھ نہ کچھ کہنے کا موقع دیتے رہتے ہیں اور میری ایک جو روحانی تسکین ہے اس کا ذریعہ بنتے ہیں۔ میڈم چلیں، آپ کی محبت کہ آپ ہمیں اس قابل سمجھتی ہیں کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کر رہی ہیں، ورنہ علامہ اقبال کے بارے میں جو شخصیات ہمیں کچھ علم سکھاتی ہیں، بتاتی ہیں، وہ ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہوتے ہیں، اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اردو کی بے توقیری پر، اردو کی زبوں پر ہمارے ساتھ گفتگو کی، اور لاسٹ پروگرام میں تلمیحات اقبال اور علامہ اقبال نے کون کون سی شخصیات کو، کون کون سے واقعات کو، اور کون کون سی قرآنی آیات کو تلمیح کے طور پر اپنی شاعری میں استعمال کیا، اور آج پھر آپ ہماری ریکویسٹ پر دوبارہ پروگرام میں شامل ہوئی۔ آج کے پروگرام کا جو موضوع ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا وہ ہے علامہ اقبال کا تصور ابلیس۔ میڈم ابلیس کا ذکر آتے ہی ہمارے ذہنوں میں ایک عجیب سی کشمکش دوڑتی ہے۔ آج کے پروگرام میں چونکہ ہم نے ابلیس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے، بہت سارے لوگوں کے نظریات ابلیس کے بارے میں ڈیفرنٹ ہیں، مختلف مذاہب میں ابلیس کے بارے میں مختلف نظریات رکھے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابلیس فرشتہ تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں ابلیس جو ہے وہ جن تھا، کچھ لوگ ابلیس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ راندہ درگاہ ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہی تو وہ ایک اس دنیا کی، اس کائنات کی شخصیت ہے جو اللہ کا دیا ہوا کام بأحسن طریقے سر انجام دے رہا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں آج ہم آپ سے بہت ساری باتیں ڈسکس کریں گے۔ میڈم سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، یہ جو شخصیت ابلیس ہے اس کی ماہیت کیا ہے، اس کی پیسٹمولوجی کیا ہے، اس کی ترکیب کیا ہے، یہ کون ہے؟ سر آپ کی کسی بھی بات کا جواب دینے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں آپ کی اجازت سے۔ جی میڈم آپ کی آواز، جی جی جی
جب ہم کوئی بھی تحقیقی کام کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوران تعلیم ہم اپنے مقالہ جات لکھتے ہیں یا کچھ بھی، تو اس کے لیے ظاہر ہے ہم بہت سے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی کتابوں سے، ان کے مقالہ جات سے، ان کی مختلف چیزوں سے، مضامین سے ہم استفادہ کرتے ہیں۔ تو جب اقبال کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اقبال پر بہت لوگوں نے بہت کام کیا۔ اقبال اکیڈمی ہے لاہور میں، وہاں پہ بہت کچھ میٹیریل موجود ہے، تو ہمیں ظاہر ہے وہاں سے بھی کوئی نہ کوئی ہیلپ دینی پڑتی ہے۔ تو میں اپنے سامعین کے لیے یہ بات وضاحت کر دوں کہ جب آپ مختلف کتابیں پڑھتے ہیں اور اس میں سے کچھ آپ پیسز لیتے ہیں تو وہ پھر شاید دیکھنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے ہو کسی کی نقل۔ اب آج کا بھی جو میرا مقالہ ہے وہ مختلف کتابوں سے، آج میں باقاعدہ آپ کو حوالہ دوں گی کہ میں نے کس کس کتاب سے لیا ہے، اور کچھ ظاہر ہے میرے اپنے اساتذہ نے جو مجھے پڑھایا، وہ نوٹس، وہ خزانہ میرے پاس ابھی بھی موجود۔ تو اس لیے مجھے امید ہے کہ آج میرے کسی بھی دیکھنے والے کو کچھ اس طرح کا شکوہ نہیں ہوگا۔ تو اب بات آ جاتی ہے آپ کے سوال کی۔ آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے خوب کہا کہ ہم دنیا میں کوئی بھی علم حاصل کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ماخذ ضرور ہوتا ہے، وہ ہم نے مختلف سورسز ہیں وہاں سے لیا ہوتا ہے۔ میں اگر اپنی بات کروں تو میں بہت ساری باتیں حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے مستعار لیتا ہوں، اور ان کی محبت کہ ان کے الفاظ جو ہیں اور وہ ان کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ آپ ہماری باتوں کو استعمال کر سکیں، تو ہم ڈیفرنٹ لوگوں کو اپنی زندگی میں پڑھتے ہیں، ان کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کو پھر ہم اپنے مقالہ جات میں اور اپنی ریفرنسز کے طور پر ضرور یوز کرتے ہیں۔ جی میڈم، یہ ابلیس کون ہے؟ اس کی ماہیت کیا ہے؟ یہ کیا شخصیت ہے؟ اس کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ قدرت کے بہت سے سربستہ رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ابلیس کے بارے میں بہت سے لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، صوفیہ ہیں، حکیم ہیں، مفکر ہیں، ان سب نے اس راز کی گرہ کشائی کرنے کی کوشش کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ابلیس زندگی کے کسی مظہر کا نام ہے، یا یہ کہ وہ کوئی امادہ بشر شخصیت ہے جو صرف شر پھیلانے کے لیے اس دنیا میں گھوم رہا ہے؟ کیا کوئی زوال یافتہ باغی فرشتہ ہے، یا پھر اس جناتی مخلوق کا نام ہے جسے قرآن نے ناری قرار دیا؟ اس حوالے سے خلیفہ عبدالحکیم اپنی کتاب فکر اقبال میں لکھتے ہیں، صوفیانہ ادب میں ابلیس کے متعلق طرح طرح کے خیالات ملتے ہیں۔ کسی نے اس کو ملعون ہونے کی بجائے سب سے بڑا موحد قرار دیا کہ جس نے حکم الہی کے باوجود غیر اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، یعنی اللہ کہہ رہا تھا، اس کے باوجود اس نے کسی ایسے شخص کو سجدہ نہیں کیا جو غیر اللہ تھا۔ تو یہ اس کی توحید کا ایک بہت بلند مقام، یہ بھی کچھ لوگوں کا خیال ہے۔ کسی نے اس کو مادیت کا امام گردانا، وہ اس لیے کہ اس کو یہ تو نظر آیا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور وہ آگ سے بنا، لیکن اس کو یہ نظر نہیں آیا کہ آدم کا علم کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اور اس کا رتبہ کیا ہے۔ اس کو اس کے عرفان اور روحانی ممکنات کے پہلو نظر آئے۔ اب آج قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہمیں جو نظریات ملتے ہیں اس میں بہت دلچسپ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر شیطان یا ابلیس کسی ایک فرد کا نام، کوئی ایک بندہ، وہ جن ہے، وہ فرشتہ ہے، اسے اللہ نے جنت سے نکال دیا، اگر وہ ایک ہے تو پھر وہ ایک وقت میں ایک ہی جگہ پہ مصروف عمل رہ سکتا ہے۔ لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ میں اپنی شیطانیوں میں ہوں، کوئی اور ایکس وائی زیڈ اپنی شیطانیوں میں ہے، ہر بندہ اپنی اپنی برائیاں کرنے میں مصروف ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ ہیں اتنے شیطان، پھر یہ کوئی ایک شیطان تو ہو نہیں سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ اس کا شیطان لگا، جس پر ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ، لیکن میں نے اسے مومن بنا لیا۔ تو اب اگر ہر شخص کے شیطان لگا ہوا تو پھر شیطان کسی ایک فرد یا ایک شخص کا نام
नहीं हो सकती। जबकि कुरान पाक में इब्लीस के बारे में आमतौर पर यह गलतफहमी पाई जाती है कि वो खुदा के बरगजीदा फरिश्तों में से, और फरिश्ता भी आम नहीं बल्कि मुअल्लमुल मलकूत। मगर कुरान हकीम वाज़ेह तौर पर इसकी तरदीद करता है। सूरह कहफ में इरशाद है, वो जिन्नों में से था इसलिए अपने रब की अताअत में से निकल गया। सूरह अराफ में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इब्लीस कहता है, तूने मुझे यानी इब्लीस को आग से पैदा किया और आदम को सजदा करने में शायद आग से तख्लीक पाने की वजह ही उसकी बुनियादी वजह बनी। सूरत बनी इसराइल में है, क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से बनाया। यानी उसमें यह तकब्बुर मौजूद था कि मैं चूंकि आग से बना हूं और आदम मिट्टी से बने हैं, इसलिए मैं इसे सजदा क्यों करूं। तो ये जो तासुर मिलता है कि इब्लीस फरिश्ता था, ये कुरान पाक की इन आयात से बातिल हो जाता है कि वो फरिश्ता नहीं था, वो जिन्नों में से था। सही। ओके मैडम, उसकी माहियत के बारे में तो आपने बता दिया। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में वो कोई भी नज़रिया हो सकता है, वो कोई भी मज़हब हो सकता है, वो कोई सोच हो सकती है, वो कोई स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है। उसमें इब्लीस के बारे में जो नज़रियात आपके मकाले में मौजूद हैं उसको भी हमारे सुनने देखने वालों के लिए ज़रूर पेश कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट मज़ाहिब में, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में, डिफरेंट लोगों में, सूफिया कराम में नज़रिया और है, आलिम में नज़रिया और है, तालिब इल्म का नज़रिया इब्लीस के बारे में और है। तो इसके नज़रियात जो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट में है उसके बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखिए सर, पहली बात तो ये कि इब्लीस का तसव्वुर तकरीबन तमाम मज़ाहिब में मौजूद है। अगर हम हिंदुइज्म देखें तो उसमें भी रावण है और दूसरे मतलब सारे नजर आते हैं इनके शैतान, वो इब्लीस है। जितने भी डिवाइन रिलीजन है जैसे ईसाईयत है, यहूदियत है या इस्लाम है, इनमें भी मौजूद है इब्लीस का तस्वुर। उसके अलावा बुद्धिज्म में भी है और पारसीज़म में भी, कि जो आग परस्त हैं वो भी इब्लीस को मानते हैं। इकबाल ने जिस हवाले से इब्लीस को, जहां से इकबाल ने हासिल किया इब्लीस का तस्वुर, उस सिलसिले में 3 मकातिब फिक्र हमारे सामने आते हैं, जिसमें सबसे पहला है ईरानी सनवीर। अहले ईरान तवील अरसे से आतिश परस्त रहे, इसलिए वो पारसी मजहब से के पैरोकार थे। वहां पे उनके 3 बड़े गुरु हैं। इस तर्ज फिक्र की सनवियत की नुमाइंदगी 3 बड़े लोग करते हैं, एक जरतुश्त है, एक मानी है और एक मज़दक। और इन तीनों के जो नजरियात हैं वो ये हैं कि इस पूरी कायनात पर सिर्फ 2 कुव्वतें अमल करा, उनका अमल दखल है, एक नेकी की, एक बद। जो नेकी की कुव्वत है वो चलाता है यज़दान, और जो बदी की कुव्वत है वो चलाता है इब्लीस, जिसे वो अहरमन कहते। जिस तरह हम अल्लाह और शैतान को रखते हैं, इसी तरह वो अहरमन और इब्लीस के नाम से नेकी और बदी की कुव्वतों को अहरमन और यज़दान के नाम से मंसूब करती है। दूसरा जो मकतबे फिक्र है जो इकबाल के सामने था, वो है मुसलमान सूफिया का। अब क्योंकि ये आदम को सजदा करने की कहानी भी मुसलमानों से ही मुताल्लिक है, तो इसलिए इन्होंने इसके बारे में ज्यादा सोच विचार की और ज्यादा बेहतर तहकीक करने की कोशिश की। कुछ लोगों ने बहुत खास अंदाज में इब्लीस का जिक्र किया, जिसमें मंसूर हलाज है, मौलाना रूम है, इब्न अरबी है और अब्दुल करीम जैली के नाम ज्यादा है। मंसूर हलाज जो कि अनल हक के नाम के हवाले से बहुत मशहूर है, उसने अपनी किताबुत तवासीन में इब्लीस को एक ऐसा किरदार करार दिया जो खुदा के इरादों की मशीयत का एक ऐसा कारिंदा है जिसके फराइज सबसे ज्यादा तल्ख, नागवार, कड़े और नाजुक। इकबाल के ये जो वही बात सर जो अभी आप कर रहे थे कि वो एक ऐसा बंदा है कि जो अपना अल्लाह का दिया हुआ काम सही तरीके से निभा रहा है, और यही सोच जो है ये
منصور حلاج کی کہ اگرچہ سارے فرشتے اپنے کام کریں لیکن ابلیس کا کام سب سے زیادہ تلخ ہے اور وہ سب سے زیادہ ملعون ہوتا ہے، سب سے زیادہ لعنتیں کھاتا ہے، لیکن یہ کام کو اللہ نے دیا۔ اقبال کے جو مرشد ہیں رومی، ان کے نزدیک شیطان اس زیرکی کا نام جو عشق سے بلند تر ہو کر ادنا مقاصد کے حصول کی ہیلا گری۔ اقبال کا ایک فارسی شعر ہے، می شناسد ہر کے اثر محرم است، زیر کی ابلیس و عشق آدم است، کہ میں ان دونوں کے تمام تر حالات سے واقف ہوں، ابلیس کی چالاکی اور آدم کے عشق سے۔ تیسرا مکتبہ فکر، جی سر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ آپ تیسرا مکتبہ فکر بتائیں پھر اس کے بعد۔ وہ ہے مغربی مفکرین۔ اچھا، مغربی مفکرین کے بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ جو ابھی آدم اور ابلیس کا قصہ آپ نے اشارے اور کنائے میں بات بتائی ہے، اور اگر اسی آدم و ابلیس کے قصے کو بھی آپ ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے بتائیں تاکہ ہمیں ابلیس کے کردار کے بارے میں اور اچھے طریقے سے آگاہی اور شناسائی ہو جائے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ سر تمام تر روایات سے، کتب کے مطالعے سے اور قرآن پاک کے جس حد تک میں جانتی ہوں، یہ ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا جیسے آپ نے بتایا، اور اس کے بعد اپنے تمام تر جو مخلوقات ہیں، وہاں فرشتے بھی تھے، جن بھی تھے، ان سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو کیونکہ انہوں نے اس کو علم دیا۔ آدم کی فضیلت علم کی وجہ سے ان کو اشیاء کے نام سکھائے تھے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا لیکن ابلیس انکاری۔ اب اقبال اس کی بھی ایک بڑی یونیک سی وجہ بیان آگے اپنی نظم میں، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس کہتا ہے اگر میں نے سجدہ نہیں کیا تو یہ تیری مشیت میں، تیری مرضی نہیں تھی کہ میں سجدہ کروں، کیونکہ تیری مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں تو یہ تیرا حکم تھا کہ میں سجدہ کروں۔ اور جس کے نتیجے میں اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاتا رہوں، تو اللہ نے کہا کہ میں ان کو معاف کرتا رہوں۔ اوکے، ابھی مغربی مفکرین کے بارے میں آپ بات کر رہی تھی، اس سے پہلے مجھے واصف علی واصف صاحب کا ایک مشہور زمانہ فکرہ یاد آ گیا۔ انہوں نے فرمایا تھا ابلیس کا معبود تو تھا، محبوب کوئی نہ تھا، اس لیے وہ سجدے سے انکاری ہوا۔ بہرحال صوفیاء کرام کے اپنے اپنے نظریات اور ہر نظریہ اپنی اپنی جگہ ایک پورا فلسفہ رکھتا ہے۔ جیسے آپ نے منصور حلاج کی بات کی، محی الدین ابن عربی کی بات کی، اور اس کے علاوہ مولانا روم کی آپ نے بات کی ہے، اور ہر بندے کا ایک اپنا نظریہ۔ لیکن مغربی مفکرین ابلیس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس کے بارے میں آپ ضرور بتائیے گا۔ جی میڈم۔ سر مغربی مفکرین میں تین، ویسے تو ہر ایک نے ہی جس نے بھی نیکی اور بدی کے بارے میں کچھ لکھا اس نے ظاہر ہے ابلیس کا، شیطان کا ذکر ضرور کیا، لیکن جو تین لوگ ہیں جن کے ہاں ابلیس کا ذکر زیادہ ملتا وہ ہے ڈانٹے، ملٹن اور گوئٹے۔ ڈانٹے اطالوی شاعر تھا، اس کی ایک نظم ہے ڈیوائن کامیڈی، جس کا اردو ترجمہ بنتا ہے تربیہ خداوندی۔ اس میں اس نے شیطان کا ایک ایسا کردار پیش کیا ہے جو قدیم مذہبی نوعیت کا شیطان، جس کی تصویر ہمیں بائبل میں ملتی۔ ڈانٹے نے کو زندگی کے لیے اس لیے ناگزیر تسلیم کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی زندگی میں تمام جدوجہد ہے، تمام حرکت و عمل، اور وہ کہتا ہے کہ ابلیس دوزخ کے ساتھ ساتھ دنیا کا بھی نمائندہ ہے، وہ لوگوں کو بہکا کر دوزخ کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، اور یہ زندگی کے لیے ناگزیر۔ دوسرے نمبر پر جو شاعر آتا ہے وہ ہے ملٹن۔ جس طرح نقشے کے سپرمین کے ساتھ اقبال کے مرد مومن کا یا خودی کا تصور جوڑا جاتا ہے، اسی طرح ملٹن کے ساتھ بھی عام طور پر مختلف تنقید نگاروں نے، نقادوں نے اقبال کے ابلیس کا موازنہ کیا ہے۔ اس نے شیطان کو ایک المیائی ہیرو کے طور پر پیش کیا،
اس کی نظم ہے جنت گمگشتہ. ایسا ہیرو جو اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتا ہے. اس کی نظم جنت گمگشتہ میں وہ ایک باغی، ابلیس ایک باغی کے طور پر سامنے آتا ہے ہمارے، کہ جو اللہ سے بھی لڑ پڑتا ہے. اور اس پر آج مباحث ہو رہے ہیں کہ وہ ہیرو تھا یا ولن تھا. ملٹن کا شیطان ایک زبردست شخصیت کا مالک ہے جو اتنا دہشت ناک ہے کہ دوزخ اس کے قدموں تلے کانپتی ہے. اس نے خدا سے شکست کھائی لیکن ہمت نہیں ہاری. تیسرا جو مفکر جس کے ہاں ابلیس کا کردار ہمیں بافرات نظر آتا ہے وہ ہے گوئٹے. یہ جرمن شاعر تھا. اس کی نظم فاؤسٹ، اس میں شیطان کا ایک خاص کردار اس نے پیش کیا. وہ شیطان کو صرف لائق کے گردن زنی نہیں سمجھتا بلکہ اس میں بعض خوبیاں بھی دیکھتا ہے. اس کے نزدیک شیطان سرتاپا اضطراب ہے جس کے لیے دم بھر بھی ٹھہرنا یا کسی کی بات ماننا یا کسی کی خاطر کچھ کرنا غلامی کے مترادف ہے، جسے آرزو لذت کی طرف کھینچتی ہے اور لذت کی حالت میں وہ آرزو کی ہے. اقبال نے ان تینوں مکاتیب فکر سے استفادہ کیا. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے کہ آپ اقبال کے اوپر بات کریں، کیونکہ ہمارا آج کا تھیسس بس یہی ہے کہ علامہ اقبال کا تصور ابلیس، اور آپ نے ڈیفرنٹ مذاہب اور ڈیفرنٹ لوگوں کے بارے میں اپنی بات کا ہمارے سامنے رکھی. بہت اچھے طریقے سے آپ نے اپنے نظریے کو ہمارے سامنے پیش کیا. ایک سوال جو اکثر ادبی حلقوں میں پوچھا جاتا ہے اور آپ ان تمام لوگوں کے علم کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہمارے سننے دیکھنے والوں کے لیے بیان کر سکیں کہ کیا یہ جو ابلیس ہے یہ اللہ کی کوئی مقابل قوت ہے یا باغی قوت ہے؟ سر یہ اللہ کے مقابل قوت نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ بارہا اعتراف کرتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہاں تک کہ سورہ احزاب میں قرآن پاک کی آیت میں یہ آتا ہے کہ جب ابلیس نے کافروں کے اعمال ان کو سجا سوار کے دکھائے اور انہیں کہا کہ آج تم سے کوئی نہیں جیت سکے، اس لیے تم آگے نکلو اور مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرو. اور جب اس نے اللہ کی طرف سے آنے والے فرشتوں کو دیکھا مسلمان قوم کے فوج کے ساتھ تو وہ الٹے پاؤں الٹے قدموں پھر گیا اور کہنے لگا میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، بے شک وہ سخت عذاب دینے والا ہے. تو جب قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کہ ابلیس کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو پھر جس سے آپ ڈرتے ہیں آپ اس کے مقابل نہیں آتے. اور ہو سکتا ہے کسی کو مجھ سے اختلاف ہو، لیکن میں خود منصور حلاج کی جو نظریہ ہے میں اسی کی قائل ہوں کہ ابلیس میں اتنی جرات نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکتا، اتنی ہمت اس میں نہیں. یہ رب کی مرضی تھی تو اس نے انکار کیا، شاید اس لیے کہ رب اپنے بندوں کی نیکی اور بدی کی قوت کو آزمانا چاہتا. وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ بدی کب تک اس کو نیکی سے دور رکھ سکتا، اور کیا اس کی محبت زیادہ اہم ہے یا بدی کی طاقت زیادہ ہے جو مسلمان کس طرف جاتا. شاید اس نے چونکہ اپنی ذات کے عرفان کے لیے اس دنیا کو بنایا تھا، ورنہ عبادت کے لیے تو اس کے پاس بہت سے لوگ فرشتے تھے جن، پھر اس کو یہ دنیا بنانے کی ضرورت، وہ اپنی ذات کا عرفان چاہتا تھا رب کی ذات. تو اس لیے میں نہیں سمجھتی کہ یہ اللہ کے مقابل کی قوت ہے، اور میں تو اس کو باغی بھی نہیں سمجھتی. اس نے تکبر کیا لیکن یہ تکبر اس کے دل میں ڈالا بھی اللہ کی ذات. چلیں ابھی ہم علامہ اقبال کے تصور کی طرف آتے ہیں. ہمارے استاد محترم نے فرمایا تھا کہ اللہ جب ظاہر ہی ظاہر تھا تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے. اللہ جب ظاہر ہی ظاہر تھا تو آپ لوگ چھپے ہوئے تھے، پھر اللہ چھپ گیا اور آپ لوگوں کو ظاہر کر دیا. اب بندے پر ہے کہ وہ چھپ جائے اور اللہ کو ظاہر کر دے. میڈم آپ نے اپنے نظریات کا اظہار کیا
کہ آپ ابلیس کو نہ مقابل قوت سمجھتی ہیں نہ باغی قوت سمجھتی ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ وہ اللہ کی خاص ڈیوٹی پر خاص کام کر رہا ہے۔ تو علامہ اقبال کے نظریات ابلیس کے بارے میں کیا ہیں وہ ضرور ہمیں سر بتائیے گا۔ اس بات کی وضاحت میں ایک چھوٹی سی مثال سے کرنا چاہوں گی۔ جی میم۔ آج سے کوئی 5-6 سال پیچھے چلے جائیں، میرا ڈیزگنیشن تھا LGS میں ایڈمنسٹریٹر کا، جی۔ اور میرا خیال ہے میں بہت سے لوگوں کی سب سے ناپسندیدہ پرسنالٹی۔ جی۔ کیوں؟ ٹیچرز کی بھی، کیونکہ مجھے ان کی ایبسینٹ مارک کرنی پڑتی تھی، مجھے ان کی لگانی پڑتی تھی کہ کون کون سی ٹیچر لیٹ آئی ہے۔ بچوں کی بھی، کیونکہ مجھے بچوں کو باہر نکالنا پڑتا تھا کہ آپ نے فیس نہیں جمع کروائی۔ اور کسٹوڈینس کی بھی، کیونکہ مجھے تھوڑی سختی کرنی پڑتی تھی کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا، کیونکہ مجھے ہر کام پرفیکٹ چاہیے ہوتا تھا۔ تو وہ میں بری نہیں، وہ مجھے اسائن کردہ جو خدمات تھیں، جو میرے ڈیوٹیز تھیں، وہ بری۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مطلب ابلیس بھی کچھ ایسا ہی بندہ ہے جو شاید خود اتنا برا نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک فلم ہے، اس فلم میں کسی کو کردار ہیرو کا ملا ہے، کسی کو ہیروئن کا ملا ہے، اور کسی کو معاون اداکار کا کردار ملا ہے، لیکن ابلیس کو ویلن کا کردار ملا ہے۔ اور جب ایپیسوڈ ختم ہوگی، فلم ختم ہوگی، اور ہر ایک کو ایوارڈ دیا جائے گا کہ اس نے بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ حاصل کیا ہے اور اس نے بیسٹ ویلن کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ آپ کے نظریات اس طرح کے؟ بالکل، میں سمجھتی ہوں ہی از دا بیسٹ ویلن۔ اوکے اوکے، بہت سے لوگ شاید مجھ سے متفق نہ ہوں، لیکن میری اپنی ناقص سی رائے گی۔ علامہ اقبال کا میڈم، علامہ اقبال کا تصور اقبال اقبال کے ابلیس کا تصور ان کے، یہ خلیفہ عبدالحکیم صاحب لکھتی ہیں اپنی کتاب فکر اقبال میں کہ اقبال کے ہاں ابلیس کا تصور ان کے فلسفہ خودی کا جزو لا ینفک ہے، یعنی ایک لازمی حصہ ہے۔ اقبال نے شیطان کی خودی کو بھی زور و شور سے پیش کیا، اور کئی اشعار میں تو شیطان کی تذلیل کی بجائے اس کی تکریم کا پہلو غالب نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال جدوجہد کا مبلغ ہے، اور جدوجہد خارجی اور باطنی مزاحمتوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ شیطان جو رسمی مذہب میں بدی کا مجسمہ ہے، اسے اقبال نے اس حیثیت سے پیش کیا کہ وہ علم بغاوت کو بلند کرنے اور بندہ بے دام بننے کی بجائے خود فیصلہ کرنے والا ایک منفرد کردار بن جاتا ہے۔ وہ اپنے اس اقدام سے زبردست مارکا چھیڑ دیتا ہے۔ بات اس کی ذات تھی جس نے خدا کے حکم پر آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور خدا کے اس سوال پر کہ اس نے یہ خطرناک جرات کیوں کی، شیطان نے از روح قرآن یہ جواب دیا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے۔ اقبال نے پیام مشرق میں اپنی نظم تسخیر فطرت نے اس آیت کی نہایت مؤثر نمائندگی کی۔ اس نظم کے 5 حصے ہیں۔ اس میں ابلیس آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ بڑے جوش و خروش سے خدا کے سامنے بیان کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو حرکت کا سرچشمہ بتاتا ہے، اور زندگی میں ساری حرکت و برکت کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ اس لیے وہ خاک کے پتلے کے آگے سر تسلیم خم کرنے سے انکاری۔ اقبال کہتے ہیں، تو بے بدن جان رہی شور بے جام مند ہم، تو با سکوں رہ زنی من بے تپش رہ برم، آدم خاکی نہاد دو نظر و کم سواد، ذات در آگوشت پیر شود در بدم۔ یعنی کہ اے اللہ، تم نے جان تو ضرور دی آدم کو، لیکن اس کی جان میں جو کشمکش کی کیفیت ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی۔ اس کی زندگی میں حرکت و برکت میری وجہ سے، ورنہ خاک سے بنا ہوا آدم بالکل بے مزہ اور کم حیثیت تھا، اور یہ اسی طرح تیرے سامنے صرف سجدے کرتا رہتا۔ پروفیسر تاج محمد نے کے بقول یہاں اقبال نے شیطان کو اپنے اندرونی جذبات یعنی جذبہ مسابقت، دوسروں پر فوقیت حاصل کرنے اور غلبہ پانے کی آرزو کا اظہار کرتے دکھایا ہے۔ یہ ہر جاندار مخلوق میں یہ آرزو پائی جاتی ہے، اور یہ رجحان زندگی کا ایک جوہر ہے۔ اسی طرح
नज्म में, इसी नज्म में इब्लीस आदम को मुखातिब करके कहता है, जिंदगी सोजो साज बसकूने दवाम फाख्ता शाही शवद अस्तपश जेर दाम हीच नयाज जतो पैरे सजूदे नयाज खेज चूं सरवे बुलंद ऐब अमले नर्म गाम। इसका तर्जुमा कुछ यूं होगा कि इब्लीस आदम से कहता है कि तेरी इस बेसोजो साज जन्नत में क्या मजा है, जहां मुसलसल सुकून का दौरे दौरा है, तो यहाँ फाख्ता बनकर बैठा है, हालांकि मजा शाहीन बनने में। तुझे यहाँ सजदों के सिवा और कोई काम, सजूदो नियाज में क्या रखा है, तू सर्वे बुलंद की तरह उठ और अपने मकसद की तलाश में गामसन। और ये वो चीजें हैं जो वो कहकर आदम को बहका कर अपने साथ ले जाता है। और इसी नज्म का आखिरी मंजर है सुबह क़यामत। जी सर, आप बात मुकम्मल कीजिए। जब आदम हजूर बारी ताला में अर्ज़े गुनाह पेश करता है, वो कहता है कि अगरचे मुझसे गलती, लेकिन शैतान के फसूं का मजा चखे बगैर मेरी इंसानियत मुकम्मल नहीं हो सकती थी। बदी पर काबू पाकर नेकी की राह पर गामजन होने में अपना ही मजा है। जी सर, इससे पहले कि मैं अगली नज़म पे आऊं, आप बताइए। ओके मैडम, इस जो आपने फ़लसफ़ा और डिफरेंट ऑथर्स के नामों के साथ पेश किया, इससे तो बहुत सारे सवाल उभरते हैं, और उन सवालों में एक सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू दिस पोएम कि इकबाल के नज़दीक या इन ऑथर्स के नज़दीक जिन्होंने इस नज़्म का ये तसव्वुर पेश किया है, तहरीक किसी इंसान में वो शैतानी कुव्वतों की वजह से जन्म लेती हैं। सर अगर आप देखें तो इकबाल का अपना ही एक शेर है दौड़ता अशबे जमाना खा खा के तलब का ताजियाना। इंसान हरकत क्यों करता है? सुबह निकलता है, मेहनत करता है, रात को घर आता है, इसलिए कि उसकी ख्वाहिशात होती है, उसकी तलब होती है, उसकी जरूरियात होती है, और ये जरूरियात, ये तलब उसके अंदर कौन पैदा करता है? मैडम ऐसा तो नहीं, मैडम ऐसा तो नहीं कि इस एक फैक्टर ने इंसान के अंदर उस तहरीक को, उस अज़ली जबिल्लत को जन्म दिया जो अल्लाह करीम ने इंसान की मट्टी के अंदर गूंद दी कि तुम्हारे अंदर बदी और नेकी की दोनों कुव्वतें शामिल हैं, और शैतानी कुव्वतें अपने तई पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो जो जबिल्लत में एक रहमानी ताकत भी है और उसके अंदर वो कशमकश होती है, और फिर उस कशमकश की वजह से एक तहरीक जन्म लेती है, और उस तहरीक की वजह से इंसान कभी खुदा की तरफ और कभी शैतानी कुव्वतों की तरफ झुक जाता है। क्या इस बात को, इस थीसिस को? बिल्कुल ऐसे ही है सर, जो अपने मनफी जज्बात पर काबू पाके जो खैर की कुव्वतें हैं उनकी तरफ गामजन हो जाता है तो जन्नत उसकी जगह है, और जहां पर उसकी बदी जीत जाती है तो वहां जहन्नम उसको देता है। ये नेकी और बदी की कशमकश को ही पैदा करना अल्लाह सकता है। ओके, इससे पहले कि आप अगली बात की तरफ मूव करें, मैं एक सवाल जो इस कहानी से हमेशा मेरे जहन में उभरता है, वो सवाल ये है कि एक गलती शैतान इब्लीस करता है, वो अल्लाह के हुक्म की हुक्म अदूली करता है, और मैं इसको अल्फाज मुनासिब देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं तो जो आदम ने किया उसको मैं गलती तसव्वुर नहीं करता। वो चूँकि झुकाव अल्लाह का ख़ास करम कि आदम और आदम के बेटों और खैर की कुव्वतों की तरफ है, तो एक काम आदम ने भी किया, माई हव्वा से भी हुआ, तो एक को तो मुआफ़ी मिल जाती है, वो रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन कहता है, और उसको तो मुआफ़ी मिल जाती है। और दूसरा रांदा दरगाह होता है और उसको निर्रजीम कहा जाता है। तो लोग सवाल ये अक्सर बहस मुबाहसे में लाते हैं कि ये दोनों अजीब सी बातें हैं कि दोनों में की गलतियां हैं, एक की गलती को आदमियत का मकाम मिलता है और एक की गलती को निर्रजीम की मंजिलें और शैतानियत की जिल्लतें मिलती हैं। सर मैं बहुत दकीक के
जवाबात तो नहीं दे सकती क्योंकि मैं आलम भी नहीं, सूफी भी नहीं। मेरी महदूद से अकल के मुताबिक जवाब आपके सवाल में मौजूद है कि आदम ने गलती की, बहकावे में आके गलती की, लेकिन बात क्या हुई कि उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कह दिया कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। उसने माफी मांगी और रब ने अपनी रहमत से उसे माफ किया। शैतान ने कहा, माफी नहीं मांगी, उसने कहा कि मैं तेरी बनाए हुए इस खाकी पुतले को बहकाता रहूंगा। उसने जिद लगाई अल्लाह से, उसने माफी नहीं मांगी। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भी हों और तुम सदके दिल से मुझसे माफी मांगो तो तुम्हें मेरी रहमत पर इतना यकीन होना चाहिए कि मैं चाहूं तो तुम्हें माफ कर। तो शैतान को माफी क्यों ना, वो माफी मांगता तो, वो माफी तलब तो करता, वो अपनी गलती का एहसास तो करता। अब कहा जाता है कि जब इंसान कोई नेकी करने की नियत करता है तो जैसे ही वो नियत करता है फरिश्ते उसकी नेकी लिख लेते हैं उसके नाम अमाल। और जब कोई इंसान गुनाह करने का इरादा करता है तो उस वक्त तक वो नहीं लिखते जब तक वो गुनाह कर ना ले। और गुनाह करने के बाद भी 2 साल तक फरिश्ते इंतजार करते हैं कि शायद इसको अपनी गलती का एहसास हो जाए और शायद ये अल्लाह से तौबा। और जब वो तौबा नहीं करता तो उसका वो गुनाह लिख लिया जाता। तो फिर वो तो फर्क है ना दोनों में। बहुत शुक्रिया। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह गलतियों पर मुआफ़ी मांगने वालों को मुआफ़ करता है। आइए मिलकर मुआफ़ी मांगते हैं। और मैडम, इससे अगला कॉन्सेप्ट जो आप बयान करने लगी थी उसको भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाइए। सर, बाले जबरील की नज़म जबरीलो अबलीस, ये एक मुकालमे की शक्ल में है। इसके कुछ अशार मैंने पिछले प्रोग्राम में भी पढ़े थे। इसमें इब्लीस की खुद सरी गुरूर और हट धर्मी उसका इजहार है, जिसमें दिखाया गया है कि जबरील और इब्लीस की मुलाकात होती है तो जबरील इब्लीस से पूछते हैं कि दुनिया के हालात क्या, और उसको कहता है कि भाई कोई अच्छे हालात नहीं है, गम है, जुस्तजू है, मेहनत करनी है। जिस पर अल्लाह कहता है कि जबरील कहते हैं कि तुमसे गलती हो गई तो तुम क्यों नहीं अल्लाह से माफी मांगते, क्या पता वो तुम्हें माफ कर। जिस पर इब्लीस कहता है कि मैं क्यों माफी मांगू, मैं तो आदम से बरतर हूँ, वही सारी चीजें जो उसने पहले कही कि वो मिट्टी से बना है। जिस पर जबरील नागवारी का इजहार करते हैं और कहते हैं कि तुमने फरिश्तों को बेआबरू कर दिया अल्लाह के सामने। जिस पर इब्लीस कहता है कि दुनिया का कारवां मेरी ही वजह से चल रहा और मेरी ही वजह से दुनिया में रंगीनी और रानाई है, ये मेरी ही काविशों का नतीजा है। इब्लीस जो जवाब जिब्रील को देता है वो ख्यालात की बुलंदी के एतबार से उर्दू शायरी में बिलाशुबा एक मार्के की चीज है। इब्लीस कहता है मेरी जुर्रत से मिचते खाक में ज़ौक़े नमूज़, मेरे फितने जामाए अक्लो खिरत का तार, देखता है तू फकत साहिल से रिज़्मे खैर व शर, कौन तूफान के तमाचे खा रहा है, मैं कि तू। खिज़ भी बेदस्तवा इलियास भी बेदस्तव, मेरे तूफान यम बयम दरिया बदरिया जुब जुब, गर कभी खिलवत मयसर को तो कुछ अल्लाह से, किस्सा आदम को रंगी कर गया किस काल, मैं खटकता हूँ दिल गस्ता में कांटे, तू फकत अल्लाह 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 हो। अब इकबाल की ये नज्म पढ़ते वक्त कोई भी शख्स शैतान की अजमत और शिको से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। और इस नज्म की वजह से इकबाल पर फतवे भी लगे कि वो इब्लीस के हामी हैं, वो इब्लीस को पसंद करते हैं, लेकिन इब्लीस को पसंद नहीं करते, इकबाल उसकी खुददारी को, तो उसने गलत फैसला किया, गलत रास्ता चुना, लेकिन वो अपने रास्ते पर डटा रहा। मैडम, ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट नहीं है कि कोई एक गलत रास्ता चुने और चुनने के बाद उस पर डटा रहे, और क्या हम इसको पॉजिटिविटी कह सकते हैं? हुक्म तो ये है और इंसानियत तो ये होती है कि अगर आपसे गलती होती है और आपको पता चल जाता है कि ये गलती है
اور آپ اپنی غلطی کا اعتراف کریں, معافی مانگیں اور معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. ہم ایک سوچ کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو جس سوچ کا علامہ اقبال نے اکارڈنگ ٹو یور اوپینین ذکر کیا ہے کہ اقبال اس لیے اس کو پسند کیا کرتے ہیں اس نظم کے معنیوں میں کہ وہ غلطی کرتا ہے لیکن اس پر ڈٹ جاتا ہے. تو کیا ڈٹ کے وہ کھڑا رہنا اور غلطیوں پر کوئی اچھی بات ہوتی ہے؟ سر غلطیوں پر ڈٹ کے کھڑا رہنا یا اچھائی پر ڈٹ کے کھڑا رہنا بات تو مستقل مزاجی, وہ اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے نا. اب جیسے آپ دیکھیں کہ جب ہم نے پاکستان کا مطالبہ کیا مسلمانوں نے, تو ہندو کہتے تھے کہ یہ کبھی خواب میں بھی پورا نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک, مسلمانوں کے نزدیک وہ مطالبہ صحیح تھا, ہندوؤں کے نزدیک وہ مطالبہ غلط تھا. یہ تو اپنا اپنا پوائنٹ ہے نا. ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے تھے, ہندو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے تھے. ہم ڈٹے رہے, ہندو کہیں کہ ہم غلط بات پہ ڈٹتے ہیں. اس سے پہلے کہ آپ اپنا نیکسٹ پوائنٹ آف ویو بتائیں, مجھے ایک انگریزی کا مقولہ یاد آ گیا. وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈو what is right, but it is very difficult to know what is right. یہ جاننا بہت مشکل ہے کہ صحیح کیا ہے. کرنا کوئی مشکل کام نہیں کہ آپ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, لیکن حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنا, اور جس کو ایک وقت میں بھگت سنگھ کو فریڈم فائٹر ہندوستان میں کہا جاتا ہے اور اسی کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے کسی اور ملک میں, اسی طرح آج کل بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ تو اسے مجاہدین کہتا ہے. تو پھر مشکل کام ہے نا اس باریک سے پل صراط پہ سے گزرنا. اب ظاہر ہے سر, ہم جنگ آزادی کہتے ہیں 1857 کی جنگ کو, لیکن ہندو اور انگریز اس کو غدر کہتے ہیں کہ غداری کی, بغاوت کی مسلمانوں نے. یہ تو اپنا اپنا پروسپیکٹیو ہے. جی اوکے. علامہ اقبال کے نزدیک تصور ابلیس, اس پر مس صدف شفیق کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. کی جانا میں کون لائیو بیٹھک میں آپ محمد عرفان اشرف کے ساتھ یہ پروگرام سن رہے ہیں. آج میرے دوست آر جے عمر خالد اپنی نجی مصروفیات کی وجہ سے پروگرام میں شامل نہیں ہو پائے. انشاءاللہ کل ان کے ساتھ ہم پروگرام میں ضرور شامل ہوں گے. میڈم, نیکسٹ پوائنٹ آف ویو آپ کی طرف سے علامہ اقبال کا تصور ابلیس. جی سر, انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ اس کا راستہ کیا ہے, اس کی منزل کیا ہے. وہ تو اس کی ڈیووشن, اس کی ثابت قدمی, اس چیز کو اہمیت ہے کہ اس نے جو نظریہ حیات اختیار کر لیا اس کے مطابق بڑی جانفشانی سے مصروف پہ عمل رہتا ہے. تو اگر بدی کا مظہر ثابت قدم ہو سکتا ہے تو خیر کا راہی مستقل مزاج کیوں نہیں ہو سکتا. اس نظر میں ابلیس کہتا ہے کہ میں وجود حق کا منکر نہیں, میں آدم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میری جسارت نے تجھے مجبور سے مختار بنا دیا. ملائکہ کے اختیار کا نام و نشان تک نہیں, وہ صرف حکم کے تابع. اور انسان سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ جب تو میری انتا دھن پیروی کرتا رہے گا تو مجھے بھی خوامخواہ تیرا شکاری بننا پڑے گا. ایک اور نظم نالہ ابلیس میں ابلیس خدا کے سامنے آہو فضا کرتا ہے, وہ بھی انسان کے خلاف. عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان شیطان سے پناہ مانگتے ہیں, لیکن اس نظم میں شیطان انسان سے پناہ مانگ رہا ہے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ شیطان کا بہت ہی نکما شاگرد ثابت ہوا, اور اللہ کو کہتا ہے کہ اللہ, میں نے انسانوں کو خراب نہیں کیا, مجھے انسانوں کی صحبت نے خراب کر دیا. ان الفاظ میں بات کرتا ہے, اے خداوند ثواب و نا ثواب, من شدم از صحبت آدم خراب, کہ میں آدم کی صحبت خراب ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے تو خدا کے سامنے تکبر کا, ہٹ دھرمی کا, انکار کا مظاہرہ کیا. یہ تو اتنا بزدل ہے کہ میرے سامنے انکار کی جرات ہی نہیں کر سکتا, میں جو کہتا ہوں یہ کر لیتا ہے. تو ظاہر ہے جب مجھے ایک بے دام غلام ملے گا تو میں پھر اس پر اپنا حکم تو چلاؤں گا. اور یہی پہلو اقبال اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ انسان خود ابلیس کی پیروی کرتا ہے, ابلیس انہیں اپنے پیچھے نہیں لگاتا. پھر ابلیس اللہ سے کہتا ہے کہ کوئی ایسا انسان نکال جس کی نگاہ مجھے لرزہ بر اندام کر, جو مجھے دیکھتے ہی پکار اٹھے کہ دور رہو, جس کے نزدیک میری ذرا بھر بھی اہمیت نہ ہو. اے خدا ایسا مرد حق مجھے
शिकस्त दे तो इसकी दी हुई शिकस्त भी मेरे लिए सामान्य लज्जत। ए खुदा यक जिंदा मर्द हक परस्त लज्जत शायद के याबम दर शिकस्त, कि अगर ऐसा कोई बहादुर इंसान मुझसे किनारा कशी करे, मुझे धुतकार दे, तो शायद मेरे लिए उस शिकस्त में भी मजा हो कि मैं अपने बराबरी के मुकाबले से हारा। इन कमजोर लोगों के साथ हारने से या इनसे जीतने से या इन पर हुक्म चलाने से मुझे कोई मजा नहीं आता। तो मैडम इस बेसिकली इस नज्म में, इस कॉन्सेप्ट में अल्लामा इकबाल कहीं आदम से मुखातब तो नहीं है कि शैतान ये गिला कर रहा है और तुम्हारी एपिस्टेमोलॉजी तो ये है कि तुम तो वो हो कि जिसके बारे में इकबाल ने ही कहा था कि मैं ही तो एक राज हूँ सीना कायनात में, तुम अपनी खुदी को पहचानो और इसको शिकस्त दो, तुम इसको शिकस्त दे सकते हो। क्या अल्लामा इकबाल इस मौजू पर तो गुफ्तगू नहीं कर रहे? जी बिल्कुल सर, इकबाल का हर जगह पर जहां जहां वो इस तरह की कोई बात करते हैं, वो सिर्फ मुसलमानों में इज्जत नफ्स उनकी उजागर करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम इकबाल को उनके अहद के हालात के तनाजुर में देखते हैं तो हमें नजर आता है कि उस वक्त मुसलमानों की हालत कितनी नागुफ्तागे, वो किस तरह दूसरों की मोहताजी में जिंदगी गुजार रहे थे। उनमें इज्जत गैरत इस तरह की कोई भी चीज बाकी नहीं बची। सही। उसके बाद ज़र्बे कलीम में तकदीर के उन्वान से एक नज्म है जिसका ज़ैली उन्वान है अबलीसो यज़दा। इस नज्म का मरकजी ख्याल इब्ने अरबी से माखूज है। यहाँ अबलीस और यज़दान के दरमियान गुफ्तगू होती है। अबलीस कहता है कि ए खुदा, ना तो मुझे आदम से कोई बैर था, ना तेरे सामने सजदा करने से इनकार करना या तकब्बुर करना मेरे लिए मुमकिन था। बात सिर्फ ये है कि तेरी मशीयत में ही मेरा सजदा करना नहीं था। वही बात जो मैंने इब्तिदा में की, क्योंकि तेरी रजा के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। खुदा पूछता है कि तुझ पर यह राज सजदे से इनकार से पहले खुला या बाद में, ये मेरी मशीयत नहीं है। तो इब्लीस जवाब देता है कि बाद में। अब इब्लीस क्या कहता है? ए खुदाए कुन फिका, मुझको न था आदम से बैर, आह वो जिंदानिये नजदीको दूरो देरो सूद, हरफे तकबार तेरे सामने मुमकिन न था, हाँ मगर तेरी मशीयत में न था मेरा सिर। अरमगाने हिजाज में एक फारसी नज्म बगो अबलीस रा यानी अबलीस कहता है। इसमें इकबाल ने अबलीस से खाकी और अबलीस से नारी के नाम से जो अफकार पेश किए हैं, इनमें भी कमोबेश यही ख्यालात हैं। यहाँ अबलीसों की दो इकसाम बयान हुई हैं। इकबाल कहते हैं कि खाकी अबलीसों की तो कोई कमी नहीं, बेशुमार। ये बहुत ही घटिया किस्म के, सस्ती किस्म के शैतान जो इंसानों की आंख पर धोखे की पट्टी बांधकर इन्हें गुनाह की तरकीब देते हैं। ये मुकाबले का दर्स नहीं देते बल्कि मक्कारी सिखाते, धोखा की दही सिखाते। इस खाकी अबलीस को अबलीस नारी यानी शैतान से कोई निस्बत नहीं। नारी अबलीस अपने बराबर का हलीफ ढूंढता है जो उसकी टक्कर का हो। जैसे मैंने पीछे फारसी का शेर पढ़ा कि अगर कोई ऐसा मर्द मुझे शिकस्त दे तो मुझे लगे शिकस्त में भी मजा आए। इकबाल के यहाँ कहीं कहीं शैतान का रस्मी और रवायती तस्वुर भी मिलता है। मसलन ज़र्बे कलीम की नज़्म अबलीस का पैगाम अपने सियासी पसंदों के नाम, उसमें शैतान कहता है, लाकर ब्राह्मणों को सियासत के बीच में जन्नारियों को देरे कोहन से निकाल, फिक्रे अरब को दे के फरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो, अहले हरम से उनकी रवायात छीन कर आहू को मुर्गजार खतन से निकाल दो। इकबाल को ऐसी जगह पसंद नहीं जहां शैतान का राज हो, जहां इसकी कुव्वत खुद एतमादी और कल्ब इक़्तिदार तो हो, लेकिन जहां नेकी, इंसाफ, मुरव्वत और नज़्म कानून के लिए कोई जगह ना। इकबाल की आखिरी किताब अरमगाने हिजाज की नज़्म अबलीस की मजलिस शूरा, वन ऑफ माय फेवरेट पोएम। इसमें अबलीस का तस्वुर एक सियासी शख्सियत का है। जिस तरह मिल्टन की नज़्म जन्नत गुमगश्ता में शैतान की मजलिस बैठकर अल्लाह के खिलाफ इंसान को बहकाने के तरीके सोचते हैं, उसी तरह
ये मजलिस भी इंसान को बहकाने के तरीके सोचती है और बैठकर इंसान अपनी कारगुजारियों का जायजा लेते हैं। शैतानियत और अबलीसियत को जिस जिस तरफ से कोई खतरात लाहक हैं उनके बारे में बहस की जाती है। यहाँ सब मशीर अबलीस को अपनी अपनी आरा देते हैं और इस नज्म को पढ़कर यूं महसूस होता है कि ये शयातीन हरफ बहरफ सच बोल रहे, क्योंकि इन्होंने वही बात बयान की जो कि हमारे अलमियात में थी, जिसमें वो पुरतकब्बर अंदाज में अपने कारहाय नुमाया पर रोशनी डालता है कि उसने किस तरह मलूकियत, मजहबी इलाकाई तअस्सुब, गुलामी, तकदीर परस्ती और सरमायादारी का जुनून इंसानों में पैदा किया। और दर हकीकत उसके कारनामे सुनकर इंसान एक बार सोचता जरूर कि बेशक इब्लीस इंसान के लिए अदुवन मुबीन यानी खुला दुश्मन। वो कहता है कि इब्तदा यूं करता है इब्लीस कि ये अनासिब का पुराना खेल, ये दुनियाए दो साकिनाने अस्से आजम की तमन्नाओं का, इसकी बर्बादी पे आज आमादा है वो कारसाज, जिसने उसका नाम रखा था जहाने काफनू। अब यहाँ उसके तकब्बुर की इंतहा दिखती है कि कुन चूंकि अल्लाह से मंसूब है तो वो कुन नहीं कहता, वो काफ और नून कहता। जहाने काफुन, कुन का जहान। मैंने दिखलाया फरंगी को मलूकियत, मैंने थोड़ा, जी सर मैं आपके साथ शेर दोहरा रहा हूँ। अच्छा, मैंने थोड़ा मस्जिदों दैरो कलेसा का फसू, मैंने नादारों को खिलाया तबक तकदीर का, मैंने मुनीम को दिया सरमायादारी का, कौन कर सकता है उसकी आतिशे सोजा को सर, जिसकी बुनियादों में हो अबलीस का सोजे दरू, जिसकी शाखें हों हमारी आबियारी से बुलंद, कौन कर सकता है उस नकले को सर। अबलीस की तकरीर सुनकर उसका एक मशीर इसकी तायद करता है और उसके बाद वो अल्फाज में दौरे हाजिर के इंसानों और खास तौर पर मुसलमानों की कमजोरियां गिनवाता है। इसमें क्या शक है कि महकम है ये अबलीसी निज़ाम, पुख्तातर इससे हुए गुलामी में अवाम, है अजल से इन गरीबों के मुकद्दर में सजूद, इनकी फितरत का तकाजा है नमाज़े बेक़याम, आरज़ू अव्वल तो पैदा हो नहीं सकती कहीं, और हो पैदा तो मर जाती है या रहती है खाम। ये हमारी सही पहम की करामत है कि आज सूफियो मुल्ला मलूकियत के हैं बंदे तमाम, तबे मशरिक के लिए बेहतर यही अफ्यून थी, वरना कव्वाली से कुछ कमतर नहीं इल्मुल कलाम। है तवाफ़ो हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या, कुंद होके रह गई मोमिन की तेज़े बेनियाम। इस पर दूसरा मुस्लिम कहता है कि तुमने जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन क्या तुम दुनिया के जो ताजा ताजा फितने पैदा हो रही हैं इनसे वाकिफ नहीं? उसका इशारा यहाँ पर कार्ल मार्क्स की तरफ है, जिसके बारे में वो कहता है कि है मगर क्या इससे यहूदी की शरारत का जवाब, निस पैगंबर व लेकिन दल बगर तारत था। तो उसके बारे में बताता है कि क्या तुझे उससे कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, तुम्हें यह एहसास नहीं हो रहा कि वो हमारे जो हुकूमत है उसको रेजा रेजा कर सकता है, हमारी ताकत को कम कर सकता है। वो कहता है कि इसके ख्यालात से मुतासिर होकर लोग हमसे मुनकर ना होते हैं। फिर पांचवा मशीर इब्लीस की तवज्जो एक और फितने की जानिब मबसूल करवाता है। वो कहता है, ए तेरे सोज़े नफस से काले आलम उस सवाल, तूने जब चाहा किया हर पर्दगी को आशिकार, तुझसे बढ़कर फितरत आदम का वो महरम नहीं, सादा दिल बंदों जो मशहूर है परवरदिगार। कितना तो अपने बंदों को अल्लाह नहीं जानता जितना तू जानता है, क्योंकि तू तो उनके दिलों में बसता है, तू तो उनके साथ साथ रहता है, उनका गुरु है। वो कहता है कि जो मगरबी फितने हैं, इश्तराकियत है, ये कहीं लोगों को हमारे जाल से निकालना। ये लिखकर इकबाल ये बताना चाहते हैं कि शर ही ताकतवर नहीं, कोई खैर का मजबूत नुमाइंदा हो तो शर इससे शिकस्त खा सकता है। अबलीस इसके जवाब में कहता है कि मुझे इश्तराकियत से कोई खौफ नहीं, मैंने जब यूरोपीय अक़वाम का लहू गरमा दिया तो इस दुनिया को ज़ेरो ज़बर कर दें, मैं इन मगरबी फितनों से नहीं डरता। लेकिन अब जो वो कहता है वो सुनने के लायक है अगर मुझको
خطر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گائی جو کالم وضو، جانتا ہے جس پہ روشن باطن ایام ہے، مصداقیت فتنہ فردا نہیں اسلام، کہ اسلام کل آنے والے وقت کا فتنہ نہیں، اسلام ہے فتنہ، مصداقیت نہیں۔ اور اس نظم کے آخر میں وہ ہماری ان کوتاہیوں پر روشنی ڈالتا ہے جو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان باعث شرمندگی، اور یہی حصہ اس نظم کا فیصلہ کن حصہ ہے کہ اقبال یہ واضح کر دیتے ہیں کہ ابلیس کتنا ہی طاقتور کیوں نہ، قوت ایمانی سے اس کو شکست دی جا سکے، اور ابلیس اگر کسی قوم سے خوفزدہ ہے تو وہ مسلمان قوم۔ کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے وہی سرمایہ دار بندہ مومن کا دل، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آس، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شرائع پیغمبر کے، موت الحضر آئین پیغمبر سے 100 بار الحضر، حافظ ناموس سن مرداسماں مردافر، موت کا پیغام ہر نوع غلامی کے لیے، نے کوئی فخور و خاقان نے فقیر رہنشین، کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک صاف، مناموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین، اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمل کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین، چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ یہ ہماری سب سے بڑی بدقسمت کہ ہم ہر آیت کی علیحدہ علیحدہ تشریح کرتے ہیں، ہم ہر ایک فرقے والے دوسرے فرقے کو کافر کہتے ہیں، ایک فرقے والے دوسرے کی نماز کو غلط کہتے ہیں، اور ہم الہیات میں الجھے کہ کون سی آیت کیوں آئی، کس لیے آئی، اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اقبال کی ابلیس کے بارے میں کیا رائے۔ پہلے شعراء کو صرف ابلیس کی نافرمانی نظر آتی، اس کی بغاوت، اس کا غرور اور رسوائی نظر آتی، لیکن اقبال نے جہاں تکبر اور نافرمانی کو بیان کیا وہاں اس کے مثبت پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز یا مخلوق مکمل نہیں ہے، یہاں تک کہ فرشتے بھی ظاہر ہے۔ ابلیس نے تو صرف ایک سجدے سے انکار کیا، اور مسلمان جو ہر روز سجدوں کو قضا کر دیتے ہیں وہ تو پھر ابلیس سے بھی زیادہ قابل نفرت ہوئے۔ اس لیے اقبال ابلیس کو حرکت و کشمکش کا باعث سمجھتے ہیں۔ اقبال شر کو شر سمجھ کے اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کرتے، بلکہ گوئٹے کی طرح اسے انسان کے لیے مفید سمجھتے۔ اقبال کے یہاں ابلیس رسمی بھی ہے اور عام بھی، خاص اور علامتی معنوں میں بھی، وہ اس کے وجود کو خیر و شر کی اقدار کے ساتھ مربوط بھی سمجھتے ہیں، اور فلسفہ خردی کا جزو لا ینفک۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہیں کہ اقبال کے نزدیک دنیا ہو یا آخرت، جہاں ابلیس نہیں وہاں نہ زندگی ہے نہ تکمیل حیات۔ میڈم آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنے مختصر وقت میں مکمل تعارف جو پاسبل ہو سکتا تھا علامہ اقبال کے نقطۂ نظر سے، ان کی کتابوں سے، ان کی پوئٹری سے، اور ڈیفرنٹ فورن آتھر سے، ڈیفرنٹ اسکول آف تھاٹ سے آپ نے اقبال کے تصور ابلیس کو ہمارے سامنے پیش کیا، اور کیا خوب بات آپ نے کہی، اور لاسٹ میں جب آپ نے کنکلیوڈ کیا، ابلیس نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا، اور ہم تو روزانہ کئی سجدوں سے انکار کرتے ہیں، اور ہم اپنی زندگی میں اپنے اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اور پھر آپ نے اس میں کیا خوب ذکر کیا کہ آپ نے خود ہی اس میں وہ نسخہ کیمیا بتایا کہ اگر آپ اپنی کھوئی ہوئی میراث واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اقبال کے اس شعر کے مصداق
کہ خودی کی خلوتوں میں کبریائی، خودی کی جلوتوں میں مصطفائی، زمین و آسمانوں کرسی و عرش خودی کی زد میں ہے ساری خدائی۔ کہ ایک بندہ مومن کی خلوت میں جب اللہ ہو، جب اس کی جلوت میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری فرمان قرآن مجید ہو، پھر اس کی چھلانگیں زمینوں آسمانوں کرسی و عرش اور خودی کی زد میں ساری خدائی ہوتی ہے۔ اور پھر آپ نے کیا خوب بات کہی کہ جب رات کا خاموش آنگن ہو، اور اس رات کے خاموش آنگن میں درد والے دل کی سیپ کے باطن سے جو آنسوؤں کے نذرانے اللہ کریم کے حضور سجدوں میں گریں، اور سجدوں میں گر کر اللہ سے اپنی پناہ، اپنی رشد و ہدایت اور اپنی رہنمائی بھی مانگیں، اپنے ملک و قوم کی ترقی بھی مانگیں، اور اپنے لوگوں کے لیے بھی راہ مستقیم مانگیں، تو پھر وہ مرد مومن، مرد حق جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اور وہی بندہ مومن جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیمن کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب شے ہے لذت عاشق۔ بہت شکریہ میڈم آپ کا کہ آج بھی آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ لاسٹ کمنٹ آپ کی جانب سے، اور پھر اس کے بعد ہم باقاعدہ پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جائیں گے۔ جی میڈم۔ میں ریکویسٹ کروں گی ان تمام لوگوں سے، ان بچوں سے، بھائیوں سے، بہنوں سے جو بھی یہ پروگرام دیکھتے ہیں، کہ خدا را آپ تھوڑا سا اپنے ادب کی طرف، اپنی معاشرت کی طرف، اپنی تہذیب کی طرف توجہ دیجیے، اور اپنی آنے والی نسل کو کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت ڈالیے، کیونکہ سارا وقت انٹرنیٹ پہ بیٹھنا یا موبائل اور لیپ ٹاپ پر مختلف قسم کے ہیکس دیکھنا اور ٹک ٹاک پہ فلمیں بنانا، یہ انسان کا مقصد حیات نہیں۔ اگر ہمیں کسی بلند مقام تک پہنچنا ہے تو ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور ہمیں اپنی مٹی سے جڑے رہنا ہوگا۔ تو اپنے بچوں میں علم سے محبت پیدا کیجیے، انہیں علم کی طرف راغب کیجیے۔ بہت شکریہ میڈم، آپ کا بہت شکریہ۔ اور جو آپ نے بات کی اس کو علامہ اقبال نے یوں کہا تھا کہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ آر جے عرفان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کی جانا میں کون کے پیج پر لائیو بیٹھک آر جے عرفان اشرف اور عمر خالد کے ساتھ دیکھنا مت بھولیے گا۔ زندگی رہی تو کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔